اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے آپ کو برا بھلا کہے اور آپ اس کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے کام چھوڑ کے اس کی فضول باتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں، تو یقین کیجیے آپ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے اپنے اچھے اور صاف ستھرے کپڑے اتار کر کسی اور کو دے دیے اور میلے کچیلے بدبودار کپڑے آپ نے خود پہن لیے ہوں۔ تو مجھے بتائیے کہاں کی عقل مندی ہے؟ بے وقوفی ہے نا، اپنے ساتھ زیادتی ہے نا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں ہوتے ہیں خاص طور پہ، اور ہوتا کچھ یہ ہے کہ ساتھ والا جو ہے وہ گاڑی تیز چلا لیتا ہے، یا ہم پیدل ہیں اور کسی نے کوئی گاڑی لے کے گزر رہا ہے اور اس نے کیچڑ ہمارے پہ اچھال دیا اور ہم اس کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں۔ ہم بہت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں لیکن ہم موڈ خراب کر لیتے ہیں اور بلا وجہ میں غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ غصہ یقین کیجئے صرف آپ کے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ اس پہ سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے اس غصے سے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کو کس بات پہ غصہ آ رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہم نے غصہ کیسے نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا غصہ نہ کریں، تو کس طرح سے غصہ نہ کریں؟ ایسی کیا بات ہے جو ہم نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، جو ہم نے اپنے ساتھ کیا کرنا ہے کہ ہمیں غصہ نہ آئے اور ہم فضول باتیں، اور وہ فضول باتیں بھی ڈسکس کروں گی جن پہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو جناب ویڈیو کمپلیٹ واچ کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکے، اور خاص طور پہ میری ان بہنوں کے لیے جو گھر میں رہتی ہیں، گھر کے سارا دن کام کرتی ہیں اور خواہ مخواہ ہمارے میں غصہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بچے تنگ کر رہے ہیں، ہم غصہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کس طرح سے ہم ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے، اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جناب رمضان کے بعد بیک ٹو دا روٹین اور بیک ٹو دا ورک میں ہو گئی ہوں، اور میں نے اپنے گھر کے باقاعدہ سے کام سٹارٹ کر دیا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میرے لیے میری سب سے بڑی سیٹسفیکشن میرے گھر میں، میرے کچن میں میرا کام کرنا ہوتا ہے۔ اور میں کہیں پہ بھی چلی جاؤں نا، آپ یقین کریں، میں اپنے گھر کو، اپنے کام کو، اپنے یوٹیوب چینل کو، اپنے کچن کو اتنا مس کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں میں 2 دن سے زیادہ تو کہیں رہوں نا، لیکن بہرحال رہنا بھی پڑتا ہے اور میں واپس آ گئی ہوں۔ اور جناب آپ لوگوں سے اب ریگولر بیسس پہ میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں سے میری اسی طرح سے کوارڈینیشن چلتی رہے اور بات چیت ہوتے رہے۔ چلیں جناب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم بڑے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، یا ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، یا ہم کسی سے بڑی اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بلا وجہ ہی نا ہم سے جھگڑا کر لیتا ہے اور ہم اس کی وجہ سے نا اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں، اور صرف موڈ نہیں، ہم اپنا پورا دن خراب کر لیتے ہیں۔ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور اس انسان کے رویے کو ہم ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس پہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کسی دوسرے کے لیے نا، کسی دوسرے رشتے کے لیے بھی اپنا موڈ اور اپنے گھر کا انوائرمنٹ خراب کرنا سب سے بڑی غلطی ہے، اور یہ غلطی آگے جا کے آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آگے جا کے کب، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں یہ بات میں اپنی بڑی پیاری بہنوں سے کر رہی ہوں جو خواتین گھروں میں رہتی ہیں، اور بعض دفعہ ہم گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے نا، سسرال والوں نے کسی نے کوئی بات کہہ دی، میکے سے کسی نے کوئی بات کہہ دی، اب اس کا امپیکٹ آپ کے گھر پہ اگر آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ غصے میں آتی ہیں۔ غصے میں سب سے پہلے آپ کا، عورتوں کا غصہ نا سب سے پہلے اپنے بچوں پہ نکلتا ہے۔ آپ نے بچوں پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچوں پہ آپ نے غصہ کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد جناب ہسبینڈ کی باری آئی، اس بیچارے کو بھی آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھا دیا۔ اب دیکھیں غصہ آپ کو کسی اور چیز پہ، غصہ کسی اور بات پہ، لیکن بھگت کون رہا ہے؟ آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کی فیملی سفر کر رہی ہے۔ تو ان دا لانگ رن کیا ہوگا جب آپ اس طرح غصہ کرتے رہیں گے دوسروں کی باتوں پہ آ کے؟ آپ کے گھر میں ایک کھچاؤ کا ماحول ہوگا، بچے آپ سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے بات کرتے ہوئے کہ اب ماں سے کوئی بات ڈسکس نہیں کرنی، انہوں نے تو غصے میں آ جانا ہے۔ اور غصے کا ریزن بالکل تھرڈ پرسن، جس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، جس کو صرف تماشا دیکھنے سے مقصد ہے، تو دوسروں کی باتوں میں آ کے، لوگوں کی باتوں میں آ کے غصہ کر کے اپنے گھر کا ماحول خراب کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اس چکر میں بہت سے لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں کہ پھر وہ ان کی بات نہیں سنتے، اور ایک سٹیج پہ جا کے انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری عزت، ہماری رسپیکٹ نہیں کر رہے۔ اس کی بہت بڑی ریزن ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ بلا وجہ کا غصہ اپنے شوہر پہ، اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی اس چیز کو چھوڑ دیجئے، آج ہی اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ اچھا، کوئی انسان اگر آپ کو غصہ دلاتا ہے نا، بلا وجہ آپ کو غصہ دلاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی مثال نہ ایک کوڑے کے ڈرم کی طرح ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ ہوتے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے فرسٹریٹڈ لوگ، ذہنی طور پہ بیمار لوگ، اور ان کی وقت آپ کی نظروں میں بھی نا، میں آپ کو بتاؤں، کوڑے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے آپ کوڑے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے نا، تو ایسے لوگوں کو بھی کوئی اہمیت نہ دیں، کیونکہ انہوں نے اپنی فرسٹریشن کسی نہ کسی پہ تو نکالنی ہوتی ہے نا، اپنا کچرا کسی کے اوپر پھینکنا ہوتا ہے، اور کسی ٹائم انہیں آپ مل گئے کچرا پھینکنے، تو انہوں نے آپ پہ وہ اپنا غصے والا کچرا پھینک دیا۔ اب آپ نے ان کی غلط بات کو اپنے دل سے لگا لیا اور آپ ایسے لوگوں کا شکار بن گئے۔ تو جب آپ ایسے لوگوں کا شکار بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ اب آپ ان کے قابو میں آ گئے، اب وہ جس طرح سے چاہیں آپ پہ اپنی باتیں کر کے طنز
تانے اس طرح کی بات کر کے آپ کو غصہ دلائیں گے، آپ غصے میں ریئیکٹ کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے لوگوں کا شکار نہیں بننا. اگر کوڑے کا ڈرم آپ کو کوئی نظر آ جائے نا تو بچ بچا کے بلکہ مسکرا کے اس کے پاس سے گزر جائیں. اس کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ آپ اس کا شکار بن سکیں یا وہ کوڑے کا ڈرم آپ پہ الٹ سکیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. شاید کچھ لوگوں کو میری بات سے اختلاف بھی ہو، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ غلط بات پہ نا آپ نے خود کو پریشان نہیں کرنا، خود کو کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بنانا. آپ اتنے سستے نہیں ہیں کہ جب بھی کسی کا بھی دل کرے، کسی کی مرضی آپ کو غصہ دلا کے چلا جائے، وہ تو چلا گیا، اس کے بعد آپ نے اس بات کو دل سے لگا لیا، آپ نے اپنے دل و دماغ نا اصل میں اس کے کنٹرول میں دے دیا. دیکھیں جب ہم کسی کی بات پہ بلا وجہ غصہ کرتے ہیں، اس کی بات پہ ہم اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، تو کرتے کیا ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا دل اور دماغ نا اسے کنٹرول میں دے دیتے ہیں کہ بس اب جیسے تم چاہو مجھے کنٹرول کرو، میرا دماغ اب کام نہیں کر رہا، میں خود سے اپنے دماغ پہ قابو ہی نہیں پا سکتا، جیسے تم چاہو گے ویسے تم میرے دماغ کو لے کے چل سکتے ہو. تو ایسا نہیں کرنا. آپ ایک باشعور، ایک سمجھدار انسان ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. آپ خود سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے. دوسروں کی باتوں میں آ کے غصہ کرنا، پریشان ہونا. اور زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں خواتین کہاں پہ غلطی کرتی ہیں، کسی کی بات سن لی، کسی تیسرے بندے نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، کسی دوسرے نے آ کے مجھے بتا دیا اور میں نے غصہ کرنا شروع کر دیا. دیکھیں سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر کبھی ایسی سچویشن ہو نا، کوئی آپ کو یہ آ کے کہے کہ فلانے بندے نے نا تمہارے بارے میں یہ بات کر دی تھی اور میں وہاں پہ بیٹھا تھا، میں نے سن لیا تھا، تو سب سے پہلے تو اسی کی گردن پکڑیں کہ تم نے وہاں بیٹھ کے یہ بات اگر سنی تھی، تم میرے اتنے مخلص تھے یا تھیں، تو تم نے وہ بات سنی کیوں، تم نے اس کو وہیں پہ سٹاپ کیوں نہیں کیا. اور پھر تم میرا ذہنی سکون خراب کرنے کے لیے، مجھے ذہنی طور پہ اذیت دینے کے لیے یہاں آ گئے ہو، یہاں کے تم مجھے یہ بات بتا رہے ہو، میرے سامنے یہ بات دہرا رہے ہو. تو یہ دوسری غلطی، یہ میرے ساتھ تم اور زیادہ زیادتی کر رہے ہو. اگر تم نے وہاں بات سن لی تھی خاموشی سے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میرے بارے میں بات سننے میں انٹرسٹ تھا. ٹھیک ہے. اور اگر تم انٹرسٹڈ نہیں تھے، تم نے سن بھی لی تھی، تم نے خاموشی سے سن لی تھی یہ سوچ کے کہ چلو بات لمبی نہ ہو، تو پھر مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا ذہنی سکون کیوں خراب کر رہے ہو؟ دیکھیں آپ کا ذہنی سکون نا آپ کے اپنے ہاتھ میں. آپ جس طرح سے چاہیں نا اپنے ذہن کو لے کے چل سکتے ہیں. اگر آپ اپنے ذہن کو انہی باتوں میں الجھا کے رکھیں گے نا، انہی چیزوں میں الجھا کے رکھیں گے، کون میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، میں اس پہ غصہ کروں، میں اس پہ ریئیکٹ کروں، چھوڑ دیجئے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمارے ارد گرد اگر 100 لوگ ہیں نا، تو یقین کر لیں اس میں سے شاید یہ بھی شاید میں زیادہ بتا رہی ہوں، 5 آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے، 95 لوگ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اس میں سے 50 لوگ تو وہ ہوں گے جو آپ کو ہمیشہ پریشان ہی دیکھنا چاہتے ہوں گے، جو چاہتے ہوں گے ہر وقت تماشا لگا رہے اور بس اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ہمیں پتہ لگتی رہے. 45% اس میں لوگ وہ ہوں گے جن کو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے آپ سے، کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو، برا ہو، بھلا ہو، جو مرضی ہو ان کی جانے بلا. تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے 95 لوگوں کے ساتھ ملنے کا، ایسے 95 لوگوں کی باتوں میں آنے کا، یا ایسے لوگوں کو فضول میں کوئی تماشا دیکھنے کے لیے کوئی ان کو مواد فراہم کرنے کا کہ بس ٹھیک ہے ہم غصے میں آ کے کوئی نہ کوئی غلط کام کر لیں، ہم غصے میں آ کے اپنے آپ کا نقصان کر دیں، اپنے گھر کا نقصان کریں اور لوگ وہ تماشے دیکھیں. تو لوگوں کو تماشے نہ دکھائیں. لوگوں کو اتنی زیادہ ان کی بس جتنی اہمیت ہے ان کی اہمیت اتنی ہی رکھیں، اس سے زیادہ اہمیت نہ دیجیے، کیونکہ لوگ بھی عزت بھی اتنی ہضم کر سکتے ہیں جتنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. بعض لوگوں کو اگر آپ ضرورت سے زیادہ عزت دے دیتے ہیں نا، تو پھر وہ آپ پہ حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر انہیں لگتا ہے کہ بس اب ہم جس طرح چاہیں، ان کی سمجھ لیں کہ باغیں جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں آ گئی، ہم ڈوریں جس طرح چاہیں چلا دیں. تو لوگوں کے ہاتھ میں اپنی ڈور نہ دیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رہنے دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین یا رب العالمین. دیکھیں پریشان ہونا، پریشانی میں غصہ کرنا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اگر پریشان ہیں، آپ کے دل میں کوئی پریشانی ہے، آپ اپنے اللہ سے رابطہ کر لیجئے، اپنے اللہ سے رجوع کیجئے، اللہ سے مدد مانگیں. اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل حالات میں انسان کی مدد کر سکتا ہے، اور کوئی دوسرا انسان میں آپ کو بتاؤں کچھ بھی نہیں کر سکتا کسی انسان کے لیے. ہاں اللہ چاہے کسی کو وسیلہ بنا دے آپ کے لیے، لیکن وہ اللہ وسیلہ بنانے والا ہے، وہ بنا دیتا ہے وسیلے. خود سے وسیلے نہ تلاش کریں کہ کوئی میری مدد کر دے گا اور کوئی میرے لیے اچھا کر دے گا. نہیں، لوگ یہاں صرف اور صرف تالیاں بجانے والے ہیں، آپ کو غصہ دلا کے، آپ کے گھر خراب کر کے، اور ہر ایسی جگہ پہ جہاں پہ انہیں لگے کہ اب آپ کو یہاں پہ چوٹ لگائی جا سکتی ہے، آپ کو فرسٹریٹ کیا جا سکتا ہے، کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. آپ نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا ذہنی سکون تباہ و برباد نہیں کرنا. سب سے اچھی چیز ہے
قرآن پاک اور نماز، یہ 2 چیزیں پکڑ لیجیے اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے آسانیاں آتی ہیں، کیسے آپ کی زندگی میں آپ کا مائنڈ سیٹ ہی بدل جائے گا. اگر آپ پہلے بہت غصے والے تھے نا تو آپ ان چیزوں پہ عمل کیجیے، یقین کیجیے آپ کا غصہ ختم ہونے لگ جائے گا. یہ میں نے اپنے آپ پہ اپلائی کیا. مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا تو بس مجھے جواب دینا اس کا لازمی ہے، اور میں اس کو گھر تک پہنچا کے آتی تھی. میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں، مطلب ایک میرے میں یہ بھی عادت تھی، میں گھر تک پہنچا کے آتی تھی اس بندے کو. لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ ریئلائز ہونے لگا نہیں، لوگ تو مزہ لے رہے ہیں اس بات کا کہ چلو دیکھتے ہیں اب یہ کہاں تک جاتی ہے، اس بات پہ کہاں تک جا کے ریئیکٹ کرتی ہے. پھر میں نے لوگوں کو جواب دینا، ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. آپ یقین کیجیے زندگی میں بہت سکون آ گیا الحمد للہ. اور سب سے بہترین چیز اس میں یہ ہوئی کہ وہ سارے منافق، سارے گھٹیا اور سارے ایسے اس قسم کے لوگ میری زندگی سے نکل گئے. اور میں کہتی ہوں جب آپ اللہ تعالیٰ سے سکون کی دعا مانگتے ہیں نا تو پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی اصلیت نہ دکھائے. اور جب آپ کو لوگوں کی اصلیت پتہ چلنی شروع ہو جائے نا تو یقین کریں پھر آپ اللہ کا بے حد شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی اصلیت دکھا دی اور مجھے ان لوگوں سے دور کر دیا. اور بہت سے لوگوں سے دور ہونے پہ پریشان نہ ہوا کریں کہ ہم ان لوگوں سے دور ہو گئے، ہم دور نہیں ہونا چاہتے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی سے دور کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آگے کوئی بہت بڑا مسئلہ اس شخص کی وجہ سے آنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ٹائم پہ آپ کو اس سے دور کر دیا. بس اپنی زندگی کو اپنے مطابق گزاریں، خوش ہو کے گزاریں. زندگی میں خوشیاں بہت زیادہ ہیں لیکن ہم لوگوں نے غموں کو دیکھنا شروع کر دیا، ہم لوگوں نے خوشیوں کو چھوڑ دیا. خوشیاں ہمارے ارد گرد ہی ہیں، بس تھوڑی سی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور وہی بات ہے کہ جو چیز آنکھوں کے بہت قریب ہوتی ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اپنے نظر کو تیز رکھیں. جو چیزیں آپ کے بہت قریب ہیں اور بس ان سے خوش رہیں. اور دعائیں کیا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، میرے لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں امن، سکون، پیار، محبت دے. آمین یا رب العالمین. تو چلیں جناب آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.